آج ہم ایک ایسی کتاب کی بات کرنے والے ہیں جسے کئی لوگ لائف چینجنگ کہتے ہیں، ایکہارٹ ٹولے کی دی پاور آف ناؤ۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر اس کتاب میں ایسا کیا ہے جو دنیا بھر میں کروڑوں لوگوں کو متاثر کر چکا ہے، اور اس کی ضرورت شاید آج پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ بالکل۔ ہم سب کے پاس سب کچھ ہے، لیکن ایک بے چینی، ایک خالی پن سا محسوس ہوتا ہے۔ کتاب کی شروعات مصنف کے اپنے ایک بہت گہرے تجربے سے ہوتی ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ وہ کئی سال شدید ڈپریشن میں رہا، یہاں تک کہ ایک رات اسے لگا کہ وہ اپنے ساتھ مزید نہیں رہ سکتا۔ جی۔ اور اسی لمحے ایک سوال ذہن میں آیا، میں کون ہوں اور وہ خود کون ہے جس کے ساتھ میں نہیں رہ سکتی؟ اور اس سوال نے سب کچھ بدل دیا۔ ہاں، وہ ایک گہری خاموشی میں پہنچ گیا جہاں اس کا میں غائب ہو گیا۔ اگلی صبح جب وہ اٹھا تو اسے ہر چیز نئی اور زندہ محسوس ہوئی۔ ایک پرندے کی چہچہاہٹ ہیرے کی طرح قیمتی لگی۔ یہ اس کی بیداری کا لمحہ تھا۔ صحیح۔ اور یہی تجربہ دراصل اس پوری کتاب کی بنیاد ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہماری زیادہ تر تکلیف کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے خود کو اپنے ذہن، اپنی سوچوں کے ساتھ جوڑ لیا ہے۔ اچھا۔ کتاب کا مقصد کوئی نئی تھیوری دینا نہیں، بلکہ ہمیں وہ سچائی یاد دلانا ہے جو ہم کہیں گہرائی میں جانتے ہیں لیکن بھول چکے ہیں۔ تو چلیں اس میں گہرائی سے اترتے ہیں۔ کتاب کا سب سے پہلا اور شاید سب سے چونکا دینے والا خیال یہ ہے کہ آپ اپنا ذہن نہیں ہیں۔ بالکل۔ یہ بات سننے میں بہت عجیب لگتی ہے نا؟ ہاں۔ کیونکہ ہم اپنی پوری زندگی اپنی سوچوں، اپنی رائے، انہی کو تو میں سمجھتے آئے ہیں۔ جی، اور اسی لیے یہ اتنا طاقتور خیال ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے کتاب میں ایک بہت خوبصورت مثال دی گئی ہے۔ اچھا؟ ایک بھکاری 30 سال سے ایک پرانے صندوق پر بیٹھ کر بھیک مانگ رہا تھا۔ 30 سال تک؟ جی۔ ایک دن ایک اجنبی نے پوچھا، اس صندوق میں کیا ہے؟ بھکاری نے کہا، کچھ نہیں، یہ خالی ہے۔ ہمیشہ سے یہی سمجھا ہوگا۔ بالکل۔ لیکن اجنبی نے اصرار کیا کہ اسے کھول کر دیکھے۔ جب بھکاری نے ہچکچاتے ہوئے اسے کھولا تو وہ سونے سے بھرا ہوا تھا۔ واہ! یعنی وہ اپنی دولت پر بیٹھا تھا لیکن اسے اس کا علم ہی نہیں تھا۔ جی، اور یہ کہانی روشن خیالی یا انلائٹنمنٹ کے تصور کی ہے۔ یہ کوئی مافوق الفطرت کامیابی نہیں، بلکہ یہ اپنے اندر موجود اس خزانے کو پہچاننا ہے جسے کتاب وجود یا بینگ کہتی ہے۔ وجود؟ ہاں، یہ اپنی ذات کو نام، شکل اور ماضی کی کہانیوں سے پرے محسوس کرنا ہے۔ جب ہم اس گہرے تعلق کو محسوس نہیں کر پاتے تو علیحدگی کا وہم پیدا ہوتا ہے، اور اسی وہم سے خوف، غصہ اور تصادم جنم لیتے ہیں۔ ویسے یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، مصنف خدا یا گاڈ کے بجائے وجود یا بینگ کا لفظ کیوں استعمال کرتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ کتاب کے مطابق ہزاروں سال کے غلط استعمال کی وجہ سے لفظ خدا پر بہت سے ذہنی تصورات اور عقائد کا بوجھ لد گیا ہے۔ صحیح۔ جیسے ہی ہم یہ لفظ سنتے ہیں، ہمارے ذہن میں ایک تصویر بن جاتی ہے، اکثر ایک بزرگ آسمانی شخصیت کی۔ خود ایک کھلا اور براہ راست تجربہ ہے، اس کی کوئی ذہنی تصویر نہیں بنائی جا سکتی۔ یہ آپ کا اپنا جوہر ہے، آپ کی موجودگی کا وہ گہرا احساس جو میں ڈاکٹر ہوں یا میں پریشان ہوں کہنے سے بھی پہلے موجود ہوتا ہے۔ تو کیا یہ روح جیسی کوئی چیز ہے یا مطلب صرف زندہ ہونے کا احساس؟ کیونکہ وجود کا لفظ تھوڑا مبہم لگ سکتا ہے۔ اسے آپ شعور کی وہ خاموش حالت کہہ سکتے ہیں جو تمام سوچوں اور جذبات کے پیچھے موجود ہے۔ اچھا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حقیقی سکون ملتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ذہن جو سوچنے کا ایک آلہ ہے، وہ ہم پر پوری طرح حاوی ہو چکا ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ ذہن ایک بہترین آلہ ہے اگر اسے صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے، لیکن جب یہ ہمیں استعمال کرنا شروع کر دے تو یہ تباہ کن ہو جاتا ہے۔ یہ بات تو بہت گہری ہے، مطلب یہ کہ ہم اپنی ہی بنائی ہوئی مشین کے غلام بن گئے ہیں۔ بالکل۔ اسے ایسے سمجھیں جیسے آپ آسمان ہیں اور آپ کے خیالات بادل ہیں۔ ٹھیک ہے۔ بادل آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، کچھ کالے کچھ سفید، لیکن آپ یعنی آسمان وہیں رہتے ہیں، ان سے بے اثر۔ مسئلہ تب ہوتا ہے جب ہم خود کو ایک بادل سمجھ بیٹھتے ہیں۔ آزادی اس احساس سے شروع ہوتی ہے کہ آپ وہ خاموش آسمان ہیں جو ان بادلوں کو دیکھ رہا ہے۔
یعنی آبزرور بننا۔ جی، جیسے ہی آپ سوچنے والے کو دیکھنا شروع کرتے ہیں، شعور کی ایک اعلیٰ سطح فعال ہو جاتی ہے۔ یہی ذہن کے شور سے آزادی کی طرف پہلا قدم ہے۔ اچھا، یہ تو ہوئی سوچوں کی بات کہ ہم انہیں صرف دیکھ سکتے ہیں، لیکن ان سوچوں سے جو شدید جذبات پیدا ہوتے ہیں جیسے غصہ یا دکھ، ان کا کیا کریں؟ انہیں نظر انداز کرنا تو تقریباً ناممکن لگتا ہے، وہ تو پورے جسم پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ کتاب کے مطابق جذبہ وہیں پیدا ہوتا ہے جہاں ذہن اور جسم ملتے ہیں۔ اچھا۔ یہ آپ کے ذہن میں چلنے والی سوچ کا جسم میں ایک عکس ہے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کے ذہن میں کسی پر حملے کی سوچ آئے تو آپ کا جسم لڑنے کے لیے توانائی پیدا کرتا ہے، جسے ہم غصہ کہتے ہیں۔ صحیح۔ اگر آپ خطرے کے بارے میں سوچیں تو جسم سکڑ جاتا ہے اور توانائی کم ہو جاتی ہے، جسے ہم خوف کہتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر کبھی آپ کے خیالات اور آپ کے جذبات میں تضاد ہو تو جذبہ ہمیشہ سچائی کی عکاسی کرے گا۔ وہ اس لمحے میں آپ کی حقیقی ذہنی حالت کو ظاہر کرے گا۔ تو کیا محبت، خوشی اور امن جیسے مثبت جذبات بھی اسی ذہن کا حصہ ہے؟ کیونکہ وہ تو اچھے لگتے ہیں۔ یہاں کتاب ایک بہت اہم فرق بتاتی ہے۔ ٹولے کے مطابق جنہیں ہم عام طور پر مثبت جذبات کہتے ہیں، جیسے خوشی، وہ بھی ذہن سے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ اچھا۔ اور ان کا مخالف یعنی غم بھی موجود ہوتا ہے۔ یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں اور آتے جاتے رہتے ہیں۔ مطلب ایک کے بغیر دوسرا ممکن نہیں؟ بالکل۔ لیکن محبت، خوشی اور امن کی جو گہری حالتیں ہیں وہ جذبات نہیں بلکہ وہ وجود کی حالتیں ہیں۔ ان کا کوئی مخالف نہیں ہوتا۔ تو وہ ذہن سے پرے؟ جی، ذہن سے پرے، جسے لوگ اکثر محبت کہتے ہیں، وہ دراصل ایک نشہ آور لگاؤ اور محتاجی ہوتی ہے جو پل بھر میں نفرت میں بدل سکتی ہے۔ حقیقی محبت تکلیف نہیں دیتی کیونکہ اس کا تعلق وجود سے ہے۔ یہ بہت گہرا نقطہ ہے۔ اسی سے جڑا کتاب میں درد کے جسم یا پین باڈی کا ایک دلچسپ تصور بھی ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ماضی کے ان تمام جذباتی زخموں اور درد کا مجموعہ ہے جو ہم نے اپنی زندگی میں سہے ہیں۔ اور انہیں پوری طرح محسوس نہیں کیا؟ جی، انہیں پوری طرح محسوس کر کے جانے نہیں دیا۔ یہ درد ہمارے اندر ایک منفی توانائی کے میدان کی طرح جمع ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے خلیوں کی یادداشت میں رہتا ہے۔ یہ تو بہت خوفناک بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر ایک طرح کا جذباتی پیراسائٹ ہے جو ڈرامہ اور تکلیف پر پلتا ہے۔ بالکل یہی لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ درد کا جسم زیادہ تر وقت تو غیر فعال رہتا ہے، لیکن کسی خاص واقعے، کسی کی بات یا کسی یاد سے یہ اچانک جاگ جاتا ہے۔ اور پھر؟ اور جب یہ جاگتا ہے تو یہ کنٹرول سنبھال لیتا ہے۔ آپ وہ شخص نہیں رہتے جو آپ عام طور پر ہوتے ہیں۔ یہ مزید درد چاہتا ہے کیونکہ وہی اس کی خوراک ہے۔ اس لیے یہ آپ کو دوسروں سے لڑنے، جذباتی ڈرامہ کرنے یا خود کو تکلیف دینے پر مجبور کرتا ہے۔ ہم سب نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے یا شاید خود بھی تجربہ کیا ہے جو چھوٹی سی بات پر اتنا شدید رد عمل دیتے ہیں کہ حیرانی ہوتی ہے۔ اکثر اس کے پیچھے ان کا درد کا جسمی ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ اتنا طاقتور ہے تو کیا عام انسان اس پر قابو پا بھی سکتا ہے یا یہ صرف گہری میڈیٹیشن کرنے والوں کے بس کی بات ہے؟ نہیں، اس سے لڑنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ لڑنے سے یہ مزید مضبوط ہوتا ہے۔ تو پھر کیا کریں؟ اس سے چھٹکارا پانے کا واحد طریقہ اسے شعور کی روشنی میں لانا ہے۔ جب یہ فعال ہو تو اسے ایک بیرونی چیز کی طرح مشاہدہ کریں۔ اپنے اندر اٹھنے والے شدید جذبے کو محسوس کریں، لیکن اس کے ساتھ خود کو جوڑے مت۔ خود کو یاد دلانا کہ یہ میں نہیں ہوں۔ بالکل، خود کو بتائیں یہ میرے اندر درد کا جسم ہے، یہ میں نہیں ہوں۔ جب آپ اسے بغیر کسی فیصلے کے صرف دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کی شناخت ٹوٹ جاتی ہے۔ اچھا۔ آپ اب درد نہیں رہتے بلکہ درد کے دیکھنے والے بن جاتے ہیں۔ اس طرح یہ آپ کو استعمال نہیں کر سکتا اور آہستہ آہستہ اپنی توانائی کھو دیتا ہے۔ تو ذہن اور درد کے جسم سے آزادی کا راستہ حال کے لمحے میں پوشیدہ ہے؟ جی، یہی کتاب کا مرکزی خیال ہے۔ دا پاور آف ناؤ۔ مصنف کا کہنا ہے کہ زیادہ تر انسانی تکلیف غیر ضروری ہے اور یہ صرف تب پیدا ہوتی ہے جب بے خبر ذہن آپ کی زندگی چلا رہا ہوتا ہے۔ جی، کیونکہ ذہن ماضی اور مستقبل کے بغیر کام ہی نہیں کر سکتا۔ صحیح۔ وہ یا تو ماضی کی غلطیوں پر پچھتاتا ہے یا مستقبل کے بارے میں پریشان ہوتا ہے۔ اس کے لیے لازوال حال کا لمحہ ایک خطرے کی طرح ہے، کیونکہ حال میں
کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ واہ! کتاب ایک بہترین مثال دیتی ہے۔ سوچیں، اگر زمین پر انسان نہ ہو، صرف پودے اور جانور ہوں، تو کیا ماضی اور مستقبل کا کوئی وجود ہوگا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کیا ایک عقاب یا ایک پھول کے لیے بدھ کا دن کوئی معنی رکھتا ہے؟ ان کے لیے وقت ہمیشہ ابھی ہوتا ہے۔ لیکن وقت تو عملی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہمیں ملاقاتیں طے کرنی ہوتی ہیں، منصوبے بنانے ہوتے ہیں۔ ہم وقت کے بغیر کیسے رہ سکتے ہیں؟ بالکل، اور یہاں گھڑی کا وقت یعنی کلاک ٹائم اور نفسیاتی وقت یعنی سائیکولوجیکل ٹائم میں فرق کرنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، یہ کیا فرق ہے؟ گھڑی کا وقت عملی کاموں کے لیے ہے، جیسے 1 گھنٹے بعد کسی سے ملنا یا کل کے لیے کوئی منصوبہ بنانا، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن نفسیاتی وقت ماضی کی غلطیوں، کامیابیوں اور شناخت کے ساتھ خود کو جوڑنا اور مستقبل میں مسلسل کسی تکمیل یا خوشی کی تلاش میں رہنا ہے۔ اور ہم سب اس کا شکار ہوتے ہیں۔ جی، اب ٹریفک میں پھنسے ہیں اور میٹنگ کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں۔ گھڑی کا وقت شاید صرف 10 منٹ کا ہو، لیکن نفسیاتی وقت میں آپ گھنٹوں کی ٹینشن اور غصہ محسوس کرتے ہیں۔ اور یہی وہ نفسیاتی وقت ہے جو تکلیف دیتا ہے۔ بالکل۔ اور یہ نفسیاتی وقت صرف ذاتی سطح پر ہی نہیں بلکہ اجتماعی سطح پر بھی خطرناک ہو سکتا ہے نا؟ بہت زیادہ۔ یہ بڑے بڑے نظریات کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، جیسے کمیونزم، قوم پرستی یا کوئی بھی انتہا پسند نظریہ۔ یہ سب اس مفروضے پر قائم ہوتے ہیں کہ سب سے بڑی بھلائی مستقبل میں ہے۔ اچھا۔ اور اس شاندار مستقبل کے حصول کے لیے موجودہ دور میں لوگوں کو غلام بنانا، ان پر تشدد کرنا اور انہیں قتل کرنا بھی جائز سمجھا جاتا ہے۔ یہ مستقبل کی خیالی جنت کے نام پر حال میں جہنم منانے کے مترادف ہے۔ جی، بالکل یہی۔ یہ سب سننے میں تو بہت منطقی لگتا ہے، لیکن اسے عملی زندگی میں کیسے لایا جائے؟ مطلب، جب زندگی کی پریشانیاں سامنے آتی ہیں تو ہم اس حال میں کیسے رہ سکتے ہیں جسے کتاب موجودگی یا پریزنس کی حالت کہتی ہے؟ کتاب اس کے لیے کچھ بہت ہی عملی اور آسان طریقے بتاتی ہے۔ ایک چھوٹا سا تجربہ کوئی بھی ابھی کر سکتا ہے۔ بتائیے۔ اپنی آنکھیں بند کریں اور خود سے پوچھیں، میرا اگلا خیال کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے۔ اور پھر پوری توجہ سے انتظار کریں، جیسے ایک بلی چوہے کے بل کو دیکھتی ہے۔ آپ دیکھیں گی کہ جب تک آپ پوری طرح متوجہ اور منتظر ہیں، کوئی خیال نہیں آئے گا۔ اچھا؟ جی، اس مشق سے سوچ کے بہاؤ میں ایک خلا پیدا ہوتا ہے، اور یہی خلا موجودگی کا دروازہ ہے۔ واہ، یہ تو کمال کی ٹیکنیک ہے۔ یعنی سوچوں سے لڑنے کے بجائے بس اگلی سوچ کا انتظار کرنا ہے، اور وہ آتی ہی نہیں۔ کچھ دیر کے لیے۔ یہ تو کوئی بھی کہیں بھی کر سکتا ہے۔ بالکل۔ دوسرا طریقہ اپنے جسم میں پوری طرح بسنا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اپنی توجہ کا کچھ حصہ ہمیشہ اپنے جسم کے اندرونی توانائی کے میدان پر رکھنا، چاہے آپ چل رہی ہوں، بیٹھی ہوں یا کسی سے بات کر رہی ہوں۔ جیسے اپنے ہاتھوں یا پیروں کو محسوس کرنا؟ جی، اپنے ہاتھوں یا پیروں میں زندگی کے احساس کو محسوس کریں۔ یہ آپ کو فوری طور پر ذہن کے شور سے نکال کر حال میں لے آتا ہے۔ اگر ذہن بہت زیادہ فعال ہو تو اپنی سانس کے آنے اور جانے پر توجہ مرکوز کرنا بھی جسم سے جڑنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ کتاب میں سننے کے فن کا بھی ذکر ہے۔ یہ موجودگی سے کیسے جڑا ہے؟ یہ بہت اہم ہے۔ جب آپ کسی دوسرے شخص کو سنیں تو صرف اپنے ذہن سے نہ سنیں، بلکہ اپنے پورے جسم سے سنیں۔ اچھا۔ اپنے اندرونی جسم کے توانائی کے میدان کو محسوس کرتے ہوئے سنیں۔ یہ آپ کے ذہن میں چلنے والے تبصروں اور فیصلوں کو خاموش کر دیتا ہے۔ اور ایک پرسکون جگہ بناتا ہے۔ جی، جہاں آپ واقعی سن سکتے ہیں، بغیر اس کے کہ آپ جواب میں کیا کہیں گے یہ سوچیں۔ یہ دوسرے شخص کو اپنی موجودگی کا تحفہ دینے کے مترادف ہے، جو شاید سب سے قیمتی تحفہ ہے۔ اور آخر میں تسلیم یا سرنڈر کا تصور۔ یہ لفظ سن کر اکثر لوگ اسے ہار ماننا یا کمزوری سمجھتے ہیں۔ جی، لیکن یہاں تسلیم کا مطلب بالکل مختلف ہے۔ اس کا مطلب ہے جو کچھ بھی اس لمحے میں ہو رہا ہے اسے اندرونی طور پر قبول کرنا، اس کے خلاف مزاحمت نہ کرنا۔ یہ باہر کے حالات کے سامنے ہار ماننا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ ٹریفک میں پھنس گئے ہیں تو آپ ہارن بجا کر اور غصہ کر کے اندرونی مزاحمت پیدا کر سکتے ہیں، جس سے صرف آپ کو تکلیف ہوگی۔ یا پھر آپ صورتحال کو تسلیم کر سکتے ہیں کہ میں اس وقت یہاں پھنسا ہوا ہوں۔
لیکن تسلیم کرنے کا نظریہ خطرناک بھی تو ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی ناانصافی ہو رہی ہو تو کیا اسے بھی تسلیم کر لینا چاہیے؟ یہ تو ظلم سہنے کے برابر ہو جائے گا۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ کتاب واضح کرتی ہے کہ تسلیم کا مطلب عمل نہ کرنا نہیں ہے، بلکہ جب آپ حال کو قبول کرتے ہیں تو آپ کا عمل غصے، خوف یا نفرت جیسے رد عمل پر مبنی نہیں ہوتا۔ تو وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ ایک پرسکون اور واضح جگہ سے آتا ہے، اور ایسا عمل کہیں زیادہ طاقتور اور مؤثر ہوتا ہے۔ آپ اب بھی ناانصافی کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن آپ اندرونی طور پر منفی جذبات سے آزاد ہوں گے۔ آپ صورتحال کو بدلنے کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن اس کے نتیجے سے اپنی خوشی کو نہیں جوڑتے۔ یہ کمزوری نہیں بلکہ حقیقی طاقت ہے۔ جی، تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہماری زیادہ تر پریشانی اور تکلیف کی جڑ ہمارے ذہن کے ساتھ ہماری گہری شناخت ہے، جو ہمیں مسلسل ماضی اور مستقبل میں بھٹکاتا رہتا ہے۔ بالکل۔ اور آزادی کا راستہ اس شناخت کو توڑنے، اپنی سوچوں اور جذبات کا مشاہدہ کرنے اور شعوری موجودگی کے ذریعے خود کو حال کے لمحے میں قائم کرنے میں ہے۔ بالکل۔ اور اس کتاب میں ایک بہت گہرا اور فکر انگیز خیال ہے جسے سننے والوں کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ تصور ہے، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب اپنی جسمانی موت کا انتظار کرنا نہیں، بلکہ اپنی نفسیاتی میں یعنی اپنے ایگو کی موت کا تجربہ کرنا ہے۔ اپنی کہانیوں، اپنی شناخت کو ختم کرنا۔ جی۔ اپنے نام، اپنی شکل، اپنی سوچوں کے ساتھ اپنی شناخت کو ختم کرنا۔ جب تمام ذہنی شکلیں اور خیالات مر جاتے ہیں، تب بھی آپ موجود رہتے ہیں۔ وہ الہی موجودگی، وہ خاموش شعور جو آپ ہیں۔ اس وقت یہ احساس ہوتا ہے کہ جو حقیقی تھا وہ کبھی نہیں مرتا، صرف نام، شکلیں اور وہم مرتے ہیں۔